السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ مرکب اضافی کے 19 قواعد ہو چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی مرکب اضافی کے مزید قواعد پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ آج ہم لفظ ابن اور ابنت کا جو اہم اور خاص قاعدہ ہے وہ قاعدہ بھی ہم بیان ضرور کریں گے، کیونکہ لفظ ابن عربی عبارت میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو کی طرف۔ آپ ہماری یہ ویڈیو مکمل دیکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ قاعدہ نمبر 20، لفظ ابن یا ابنت کا لفظ علمین کے درمیان واقع ہو، یعنی لفظ ابن ہو یا ابنت دو ناموں کے درمیان واقع ہو تو وہ ماقبل کے لیے صفت بنتا ہے اور مابعد کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ یعنی دو نام ہو، لفظ ابن سے پہلے بھی نام ہو، اس کے بعد بھی نام ہو، تو لفظ ابن ماقبل کے لیے صفت بنے گا، مابعد کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ مثال دیکھتے ہیں، لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ دو نام قول اور قائل کے لیے مقولہ نہ ہو، قول قائل کے لیے مقولہ نہ ہو، کیونکہ اگر قول قائل کے لیے مقولہ ہوں گے تو پھر وہ مبتدا خبر بھی بن سکتے ہیں۔ یعنی پہلے ہم نام کو بنائیں مبتدا، اور بعد میں ہم لفظ ابن کو مضاف بنائیں گے، اس کے بعد جو علم ہوگا ہم اس کو مضاف الیہ بنا کے پھر اس کے ہم خبر بنائیں گے۔ جی مثال دیکھتے ہیں اس کا قرآن شریف میں، وقالت اليہود عزیز ابن اللہ۔ اب یہاں دیکھیے عزیز ابن اللہ، عزیز بھی ایک علم ہے، لفظ اسم جلالت اللہ بھی ایک علم ہے، اور لفظ ابن یہ درمیان میں ہے، لیکن یہ قالت الیہود یہ قول ہے، اس کا یہ مقولہ بن رہا ہے، تو یہاں پر لفظ ابن اپنے ماقبل کی صفت نہیں بن سکتا، بلکہ یہ اپنے مابعد کی طرف مضاف ہو سکتا ہے، ماقبل کے لیے صفت نہیں بن سکتا۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، وقالت الیہود یہ فعل فاعل بن کر یہ بنیں گے قول، عزیز یہ بنے گا مبتدا، ابن یہ بنے گا مضاف، لفظ اللہ یہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف سے مل کر یہ بنے گے مرکب اضافی ہو کر یہ بنے گے خبر، مبتدا خبر یہ مل کر بنیں گے مقولہ قول کے لیے۔ اس کا جو موافق مثال ہے وہ یہ مثال ہے، حدثنا محمد بن یونس۔ اب اس میں دیکھیے حدثنا محمد بن یونس، اب لفظ ابن محمد اور یونس کے درمیان میں واقع ہو گیا ہے، اور یہاں پر قائل کو نہیں ہے، تو یہ ابن لفظ ماقبل کے لیے صفت، مابعد کی طرف مضاف واقع ہوگا۔ اس کی ترتیب اس طرح ہوگی، حدث فعل نا ضمیر مفعول بھی، محمد یہ بنے گا موصوف، ابن یہ بنے گا مضاف، یونس یہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گی صفت محمد کی، محمد اپنی صفت سے مل کر یہ بنے گا حدثنا کا فاعل۔ جی آگے چلتے ہیں، قاعدہ نمبر 21، ماں اور من سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے تو یہ بھی آپس میں مضاف الیہ بنتے ہیں۔ مثال دیکھیے، جزاء من تزکا، جزاء من یفعل ذلک۔ اب اس میں دیکھیے جزاء من تزکا، یہاں پر من سے پہلے جزاء الف لام کے بغیر ہے، تو یہاں پر جزاء بنے گا مضاف، من تزکا یہ سارا جملہ مل کر مضاف الیہ بنے گا۔ ایسے ہی جزاء من یفعل ذلک میں بہ۔ جی آگے چلتے ہیں، قاعدہ نمبر 22۔ قاعدہ یہ کہ عدد سے پہلے ایک اسم بغیر الف لام کے آ جائے
تو یہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. مثال دیکھیے تربصوا اربعۃ اشہر. اب اس میں دیکھیے اربعۃ یہ عدد ہے، عدد سے پہلے تربصوا یہ اسم بغیر الف لام کے ہے، تو یہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے. جی قاعدہ نمبر 23 یہ ہے، اس طرح عدد سے پہلے دو اسم بغیر الف لام کے آ جائیں وہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. مثال دیکھیے علی رأس کل مئۃ سنۃ. اب اس میں دیکھیے مئۃ یہ عدد ہے، اس سے پہلے رأس کل یہ بغیر الف لام کے دو اسم ہیں، تو یہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنے. قاعدہ نمبر 24، جہاں فعل یا جملہ بول کر، جہاں فعل یا جملہ بول کر اس سے مراد فعل یا جملہ کا لفظی لیا جائے، اس سے مراد فعل یا جملے کا لفظی لیا جائے نہ کہ معنی، اور اس سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے تو وہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. مثال دیکھیے، اب یہاں دیکھیے من باب علمت. اب یہ دیکھیے علمت تو فعل ہے، فعل صیغہ واحد متکلم فعل ماضی کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پر علمت فعل مراد نہیں بلکہ یہ لفظ مراد ہے، یعنی من حرف جار باب بنے گا مضاف، علمت یہ مضاف الیہ بنے گا. جی تو یہ ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہو گئی. اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا.